میرے دوستو، جن اماموں کو مریم نواز پیسے دے رہی ہے تو ان کے بارے میں یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ 70,000 کی لسٹ بن چکی ہے۔ اب ان کے امام صاحبان کے بینک اکاؤنٹ بھی کھل چکے ہیں، اویلیبل ہو چکے ہیں۔ بینک آف پنجاب جس بینک میں بھی جائیں گے اے ٹی ایم کے ذریعے سے اپنی رقم بغیر کسی گویا کہ کٹوتی کے، بغیر کسی اضافی چارجز کے ان کو وصول ہوں گے۔ تو یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ 70,000 بندے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کی آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، 70,000 امام پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے خود اپنی لسٹ تیار کی ہے، جن میں سے ایک امام کو کتنی بار درج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر امام نے ایک فارم پر کیا ہے، پھر انہوں نے ایک فارم کو متعدد بار پر کیا ہے، ان کا نام بھی مختلف بار لکھ دیا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے، کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے غلام اکبر، پھر اس نے فارم جمع کرایا، پھر اس کے بعد دوسرا بندہ انہوں نے خود درج کیا غلام احسن اور غلام نبی اور غلام اللہ، غلام احمد، غلام محمد، تو اس طرح کے نام انہوں نے خود درج کر دیے، اس کے اوپر انہوں نے عملہ مقرر کیا۔ تو اس طرح ترتیب بناتے بناتے 70,000 کے قریب پہنچ چکی۔ یہ سارا پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا۔ تو یہ پیسے کوئی ہمیشہ ملنے والے نہیں، جن دو چار بندوں کو ملے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ مساجد نے، کچھ مدارس نے نام درج نہیں کروائے، پھر بھی ان کا نام درج کر دیا۔ ان کو کالیں آئیں، ان کو میسج آیا، ان کو فون آیا کہ آپ اپنی پیمنٹ وصول کر جائیں، آپ کا چیک آیا ہوا ہے، آپ اپنا وظیفہ فلاں ایسی آفس سے لے جائیں، فلاں آپ میونسپل کمیٹی میں آئیں اور اپنا شناختی کارڈ بھی ساتھ لائیں، آپ اپنی اماؤنٹ لے جائیں پے آرڈر کے ذریعے۔ چونکہ جو اے ٹی ایم کارڈ ہے، کارڈ کا سسٹم فروری سے شروع ہوگا، تو تمام ائمہ کو جو درج ہوئے ان کو کارڈ دیے جائیں گے، لیکن اب پے آرڈر کے ذریعے تنخواہ مل رہی ہے اسی مہینے جنوری کی۔ جن جن ائمہ کے نام نہیں تھے ان کے بھی انہوں نے درج کر دیے۔ دیکھیں کتنی یہ حکومت کی چالاکی ہے، کتنی ائمہ کو ورغلانے کی، ان کو ابھارنے کی، ان کو مزید اپنے کور میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ جب دیکھیں گے کہ 70,000 ائمہ کرام پورے ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد جب نئی رجسٹریشن کا دوبارہ آغاز ہوگا، پھر لوگ دیکھیں گے کہ بھائی 70,000 بندہ ہو چکا ہے، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم بھی اپنا نام درج کرواتے ہیں، اپنی مسجد مدرسے کو سرکاری لسٹ میں شامل کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کا یہ طریقہ واردات ہیں اور یہ ترتیب ہے۔ 70,000 کا سارا جھوٹ نکلا۔ اب حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ صرف اور صرف یہ پروپیگنڈا ہے، صرف اور صرف عوام کو خراب کرنے کی، عوام کو بدھو اور لولی پوپ دینے کی خاطر تمام تر منصوبہ بنایا گیا، تمام تر پروگرامات بنایا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو وظیفے کا ملنا ہے، یہ پراپر کوئی اسمبلی سے بل پاس نہیں ہوا، کوئی قانون پاس نہیں ہوا، بلکہ بغیر اسمبلی کے ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا محترمہ صاحبہ کو کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں اس کا بل پاس کرتی۔ جب بل پاس ہوتا تو بل کے اندر ان کا بجٹ کو متعین کرتی، منتخب کرتی، تاکہ بل کے ذریعے سے ائمہ مساجد کو تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب چونکہ اس کا بل پاس نہیں ہے، اب ایک تو ائمہ کی تذلیل بھی ہوگی۔ جب آئیں گے امام مسجد میں ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو اس کو کال کی جائے گی، اور پھر اس کا جو گھریلو ڈیٹا ہے، اس کا جو راز میں رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ڈیٹا لیں گے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کا باپ کیا ہے، کیا کرتا ہے، اور آپ کے سسر کیا کرتے ہیں، کون ہیں، کہاں ہیں، ان کا تعلق کس جماعت سے ہے، اور آپ کے بچے ہیں ان کا کیا نام ہے، کیا کام کرتے ہیں، سرکاری ٹیچر ہیں، نوکری ہے، سرکاری ملازم ہے نہیں ہے، اور آپ کا گھر کہاں ہے، کچا گھر ہے، پکا گھر ہے، آپ کے راشن پانی کا انتظام کیا ہے، آپ کا تعلق اور مسئلہ کون سا ہے۔ اس طرح کے بیہودہ سوال جن کا تعلق ان سے نہیں ہے، ان کو باتیں نہیں بتانی، وہ آ کر زبردستی امام سے لکھوائیں گے، درج کریں گے، اور باقاعدہ طور پر زبانی طور پر پوچھیں گے۔ تو اس طرح وہ تذلیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے، جب یہ بل پاس نہیں ہوا تو آج مریم نواز صاحبہ کچھ ان سے باتیں کروائیں گی، کچھ بیانات جاری کروائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آج یہ کچھ باتیں کریں گے، تو جب حکومت کی پالیسی بدلے گی پھر بیان بھی ان کا بدلے گا۔ پھر جب اگلی حکومت آئے گی
پھر ہو سکتا ہے ان کو ریجیکٹ کر دے، ائمہ مساجد کو تنخواہ نہ دے، یا اگر تنخواہ تو جاری رکھیں پھر ان کی پالیسی کے مطابق چلنا ہوگا، پھر ان کے مطابق چلنا ہوگا، جو حکومت کہے گی اس کے مطابق بیان ہوگا، پھر آہستہ آہستہ، ابھی نہیں، آہستہ آہستہ پھر لیٹر آئیں گے، آہستہ آہستہ ان کی طرف سے ہدایات آئیں گی کہ اب آپ نے بیان کے اندر یہ کہنا ہے، اب آپ نے اپنے خطبے کے اندر یہ کہنا ہے، اب آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد عوام کو یہ کہنا ہے۔ شروع میں دینی باتیں بیان کریں گے جو قرآن سے ماخوذ ہوں گی، جو حدیث سے ماخوذ ہوں گی، جو بخاری کے اندر جس کا تذکرہ ملتا ہوگا، مسلم، ترمذی، سیاستہ کی جو عظیم الشان کتابیں ہیں ان کا جو حوالہ دے کر امام صاحبان کو بھیجیں گے کہ آپ کو مطالعہ کرنے کی، بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ بیان بھی نہ کریں، آپ کو جمعرات کے دن ایک لیٹر آئے گا، خط آئے گا، اسی ایک فارم کے اندر بیان بھی لکھا ہوا ہوگا، اب آپ نے اسی بیان کو جاری کر دینا ہے، یہ ترتیب ہوگی۔ تو دیکھیں جب شروع میں یہ بیانات کی ترتیب ہوگی، پھر آہستہ آہستہ حکومت اپنی پالیسی کے مطابق لے آئے گی، پھر تنخواہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی، جب تنخواہ بڑھنا شروع ہو جائے گی پھر اس کے بعد مولوی صاحب بھی مطمئن ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ سال بعد 2 سال بعد یہ مولوی صاحبان پکے درباری، سرکاری اور گوئنا حکومت کے ٹاؤٹ بن جائیں گے۔ یہ شروع میں جیسے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ ہمارے جو علماء مخالف ہوئے وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ ان کی رگوں کے اندر جو چلنے والا خون ہے اس کو جانتے ہیں، ان کی تمام تر پالیسیوں کو جانتے ہیں، تمام تر ان کے پروپیگنڈوں سے واقف ہیں، اسی وجہ سے وہ ہم کو روک رہے ہیں کہ ابھی اپنی ترتیب یہ بنوائیں گے، پھر اگلے مرحلے پر ان کی ترتیب اور ہوگی۔ پھر دیکھیں جب نئی رجسٹریشن کا آغاز ہوگا وہ بھی ہونے والا ہے، جو ائمہ مساجد رہ گئے ہیں وہ اپنے فارم تیار کر کے رکھیں، اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اگلا مرحلہ شروع ہوگا پھر اس کے اندر جو امام مساجد رہ گئے ہیں ان کو اپنے اندر لیا جائے گا اور ان کے فارم فل کیے جائیں گے۔ پھر اب میں نے یہ سنا ایک بندے کو تنخواہ ملی تو ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگلے چکر پہ آپ نے 4-5 مقتدیوں کے نام بھی لکھ کر آنا ہے، کہ مقتدیوں کے جب نام درج ہو چکے ہوں گے، مقتدیوں کی لسٹ جب ان کے پاس آ چکی ہوگی، پھر جو ہے نا وہ مقتدیوں کو فون کریں گے، بھئی یہ امام آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہے گا موجود ہے۔ پھر مقتدیوں کو کہیں گے کہ آپ جو مسجد کا متولی ہوگا اس کو کہا جائے گا آپ جو ہے نا اس کو تنخواہ دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی ہے، ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، اس مسجد کا ہم خرچہ اٹھائیں گے جیسے امام کا ہم دے رہے ہیں، مسجد کی جو چیز کی ضرورت ہوگی ہم خود دیں گے، اگر مسجد کی کسی جگہ تعمیر کی ضرورت ہے، نلکے کی، واش روم کی، طہارت خانے کی، وضو خانے کی کسی کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دیں گے، اگر سپیکر کی ضرورت ہے، قرآن کی تپائیوں کی اور صفوں کی، چاہے اور جھاڑو کی منزل تک کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بھجوا دیں گے۔ تو اس طریقے سے مسجد کے اوپر مکمل کنٹرول آ جائے گا، مسجد کے اوپر مکمل ان کا قبضہ ہوگا۔ پھر جب سال کے بعد مسجد کی تعمیر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کروائی ہوگی، مسجد کے اندر صفیں بھی دلوائی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مجھے جہاں تک لگتا ہے جو مسجد کی زمین ہے یا تو متولی کو، کمیٹی کو کہیں گے آپ وقف کر دیں مدرسے کے نام، یا اس کو کہیں گے آپ حکومت کے نام کر دیں، آہستہ آہستہ وہ مسجد حکومت کے اندر آ جائے گی، پھر حکومت کی مرضی ہوگی، چاہے اس کے اندر اسی امام کو رکھے، چاہے اسی امام کو ختم کر دے، چاہے کوئی داڑھی منڈا، کوئی پروفیسر یا کوئی اپنے لبرل قسم کا بندہ امامت کے لیے مقرر کر دے، اب وہی عوام ہوگی، وہی قوم ہوگی، اسی بندے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھے گی، اب اسی بندے کی مان کر بھی چلے گی، چاہے وہ جیسے کہے گا ویسے وہ عوام کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ طریقہ کار، طریقے واردات اسی ترتیب سے یہ حملہ کریں گے۔ تو میرے دوستو ان کے جو ہے نا پروپیگنڈو سے بچ گیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی علماء کے طرز جو ہے نا سیاست پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام دینی مدارس، مساجد، مراکز کو حفظ و امان میں رکھیں اور تا قیامت آباد و شاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو مجھے سپورٹ کیا کریں، میرا یہ چینل ہے، اس کے اندر مہینہ ہو گیا ہے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، تو آپ کو وقتاً فوقتاً
اس کے بارے میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ نئے حالات کے مطابق، پاکستانی خبروں کے مطابق آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی، تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو نئی خبروں سے میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔